أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد اسلامک ایجوکیشن کے پیارے ناظرین، آج ہم جمعۃ المبارک کا ایک نہایت ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. پیارے ناظرین، جمعہ کے دن کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس دن کا بڑا مقام ہے اور یہ دن افضل ترین دن ہے. اس کی فضیلت اور اہمیت سے کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا. پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں بہترین دن جن میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا دن ہے. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور قیامت بھی اسی جمعہ کے دن قائم ہوگی. صحیح مسلم کی حدیث ہے اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس حدیث مبارک سے ہمیں جمعے کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جمعہ جو ہے کتنا افضل دن ہے. جمعہ کے دن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دن ہے. اس دن میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا اللہ اسے عطا کرے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے. اسی دن قیامت آئے گی اور ایسا کوئی مقرر فرشتہ زمین و آسمان، پہاڑ اور دریا ایسا نہیں جو اس دن سے ڈرتا نہ ہو. پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، اللہ کے نزدیک بھی بڑا عظیم دن ہے. اور اس دن میں ایک وقت ایسا ہے، ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے سوائے حرام چیزوں کے. یعنی اس وقت تک اللہ بندے کو جو بھی مانگتا ہے اللہ بندے کو ساتھ میں عطا کرتا ہے جب تک کہ وہ حرام کا سوال نہ کرے. اور اس دن کی ایک اور بھی بڑی خاص بات یہ ہے کہ اسی دن قیامت آئے گی اور ہر مقرر فرشتہ بھی اس دن سے ڈرتا ہے، یہاں تک کہ زمین و آسمان بھی اس دن سے ڈرتے ہیں، پہاڑ بھی اور دریا بھی اس دن سے خوف کھاتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں. تو اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. ہمیں جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کرنا چاہیے، جمعہ کو کسی صورت بھی ترک نہیں کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس دن میں ایک ساتھ ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ جو بھی مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے. تو پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، جمعہ کے حوالے سے آج ہم آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نہایت ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اس وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ العزیز اس کی جو بھی حاجت ہوگی، اس کی جو بھی دعا ہوگی وہ قبول ہوگی. ہاں، اس کی خواہش بہت بڑی ہی کیوں نہ ہو، اس کی دعا بہت بڑی ہی کیوں نہ ہو، وہ کچھ بھی کیوں نہ مانگے، اللہ سب سے بڑا ہے. آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اللہ سے ہی مانگنا ہے اور اللہ نے ہی دینا ہے. تو اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ کے آگے ہماری اس پوری جو دنیا ہے اس کی کچھ وقت بھی نہیں ہے، اس کی وقت کچھ بھی نہیں ہے. ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو رستے میں آپ نے کوڑے کے ڈھیر میں ایک
بکری کا بچہ مرا ہوا دیکھا تو آپ نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ کوئی اس بکری کے بچے کو خریدنا چاہے گا؟ تو سب نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بکری کے بچے کو کون خریدے گا جبکہ یہ تو مرا ہوا اور گلا سڑا پڑا ہوا ہے؟ تو آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی وقت اس بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو دل کھول کر مانگیں، کیونکہ ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں اللہ کے ہاں اس کی کچھ وقت نہیں ہے۔ اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہماری حاجت پوری فرمائیں گے اور ہماری دعا کو بھی قبول فرمائیں گے۔ تو پیارے دوستو، اب میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتا دوں۔ آپ نے جمعہ کے دن غسل کرنا ہے، پاک صاف ہونا ہے، اگر خوشبو میسر ہو تو خوشبو لگائیں اور جمعہ ادا کریں۔ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنے کام کاج میں مصروف ہو جائیں، اور جو ہی عصر کی نماز کا وقت ہو، عصر کی اذان ہو، آپ نماز عصر ادا کریں، با جماعت ادا کریں۔ اگر جماعت کا اہتمام نہ ہو تو آپ عصر کی نماز اکیلے بھی پڑھ سکتے ہو۔ عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے فوراً بعد، آپ جہاں بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے گھر آ جائیں، جہاں پر اکیلے بیٹھ کر آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اور آپ اس وظیفے کو کریں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے یا اللہ یا رحمان کو گنے بغیر مغرب تک پڑھتے رہنا ہے۔ یعنی آپ نے یا اللہ یا رحمان پڑھنا ہے اور اس کو گننا نہیں ہے، اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا، آپ نے اس کو بے حساب پڑھتے رہنا ہے۔ جتنا بھی آپ سے پڑھا جائے آپ نے مغرب تک اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ جب عصر کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو، سورج غروب ہونے لگے، تو آپ نے 11 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس طرح آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اللہ کے حضور میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی دعا ہے، وہ آپ نے اللہ کے حضور میں پیش کرنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی حاجت اور دعا ہے وہ انشاءاللہ العزیز آپ کی قبول ہوگی۔ تو پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، انشاءاللہ ایک جمعے میں ہی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ اس کو پھر اگلے جمعہ کریں، اگلے جمعہ بھی کریں۔ اگر پھر بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی یا حاجت پوری نہیں ہوتی تو آپ کو تیسرے جمعے بھی کریں۔ یعنی 3 جمعے آپ نے لگاتار کرنا ہے، اپنی دعا قبول ہونے تک، حاجت پوری ہونے تک۔ انشاءاللہ العزیز ایک جمعے میں ہی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر کسی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو دوسرے جمعہ کرنا ہے، اگر دوسرے میں بھی نہیں ہوتی تو تیسرے جمعہ کرنا ہے، یعنی 3 جمعہ آپ نے پھر لگاتار کرنا ہے۔ اگر کسی جمعہ کے دن آپ عصر اور مغرب کے درمیان آپ کسی کام میں بزی ہو جاتے ہو، کوئی ایسا خاص کام پڑ جاتا ہے کہ آپ اس جمعہ نہیں کر سکتے، تو آپ اسے اگلے جمعہ کر سکتے ہو۔ یعنی جمعہ کے دن ہی آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور کسی دن آپ اس کو نہیں کر سکتے۔ تو پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے، انفارمیٹو لگے، تو پلیز آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی اس وظیفے کا فائدہ ہو، اور آپ کے لیے اور میرے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں جلد ہی حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔